اب سمجھیے کہ جھگڑا شروع کیسے ہوتا ہے. یہ احساسات کا ایک مطالعہ ہے. امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ دراصل عورت بات کرتی ہے تو انڈائریکٹ بات کرتی ہے. مرد اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا, اس کا ظاہری معنی نہیں سمجھتا. چنانچہ آگے سے سپاٹ انداز میں مرد جواب دیتا ہے اور لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. سنیے گا. عورت مثال کے طور پر عورت کہتی ہے ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے, ہم تو کبھی باہر ہی نہیں گئے. مرد یہ بات سن کر اس کا جواب دیتا ہے پچھلے ہفتے تو گئے تھے, جھوٹ کیوں بولتی ہو. اب عورت کہنا کچھ اور چاہ رہی ہوتی ہے اور مرد سطحی انداز میں الفاظ کی بنا پر اس کو جھوٹا قرار دے دیتا ہے. پہلے آپ مثالیں سمجھ لیجئے, پھر اس مثالوں کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا. دوسری مثال, عورت کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے. مرد جواب دیتا ہے مجھے یقین ہے میں تو نظر انداز نہیں کرتا. عورت کہتی ہے میں جب بھی دیکھتی ہوں گھر گندا ہوتا ہے. مرد جواب دیتا ہے نہیں, ہر وقت تو گندا نہیں ہوتا. عورت کہتی ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا. خاوند آگے سے کہتا ہے میں ابھی تو سن رہا ہوں. عورت کہتی ہے میری گفتگو کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. مرد آگے سے جواب دیتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے. اس میں زیادہ ہنسی کی آواز آئی ہے, لگتا ہے زیادہ معاملات یہیں پہ ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے کہ مجھے رومانس چاہیے, محبت چاہیے. مرد آگے سے کہتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, میں بالکل غیر رومانٹک آدمی ہوں, مجھے محبت نہیں آتی. اب یہ مثالیں ظاہر میں میاں بیوی کے درمیان پیش آتی ہیں, جھگڑے کا باعث ہوتی ہیں. یہ صورتحال جو ابھی آپ نے سنی غلط تھی. نہ عورت یہ کہنا چاہتی ہے اور نہ وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد یہ جواب دے. اب ہونا کیا چاہیے وہ بھی سن لیں. عورت نے کہا کہ ہم کبھی باہر ہی نہیں گئے. اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. اب مرد کیا ٹرانسلیٹ کرتا ہے کہ عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے, تو اس کا رسپانس مختلف ہوتا ہے. مگر اس نے اس کا معنی غلط سمجھ لیا. مرد نے اس کا معنی سمجھا کہ ہم کبھی باہر گئے ہی نہیں, تم بہت سست ہو, تم بور انسان ہو, ان لونگ ہو. مرد جب یہ سمجھتا ہے نا, پھر وہ آگے سے جو جواب دیتا ہے تو وہ پھر لڑائی کا جھگڑا سبب بنتی ہے. اب عورت تو پیار سے کہہ رہی ہے لیکن مرد کچھ اور سمجھ رہا ہے. اب عورت کہتی ہے مجھے ہر کوئی نظر انداز کرتا ہے, تو دراصل وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ نے دفتری کاموں کو میرے اوپر ترجیح دینا شروع کر دی ہے. آپ دیر سے گھر آتے ہیں, میں انتظار میں بیٹھی ہوتی ہوں, بھوک لگی ہوتی ہے, آپ کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتی. تو اصل میں وہ یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ آپ دفتر میں اتنی دیر نہ لگایا کریں, لیکن خاوند کچھ اور سمجھتا ہے. عورت یہ کہتی ہے کہ میں جب بھی دیکھتی ہوں گھر مجھے گندا نظر آتا ہے. تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے گھر کی صفائی میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے. کیا صفائی میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں کہ ہم مل کر گھر کو صاف کر لیں. تو آسان طریقہ تھا کہ مرد کہتا کہ ہاں ہم مل کر گھر کی صفائی کر لیتے ہیں, مل کر کام کر لیتے ہیں. مگر مرد اس کو سطحی انداز میں لیتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ ہر وقت گندے رہتے ہو, گھر بھی گندا رہتا ہے, تو یہ پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے. چوتھی مثال کہ جب عورت کہتی ہے کہ میری بات کوئی نہیں سنتا, تو اصل میں وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے. مردوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5% بات توجہ سے سنتے ہیں, پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری بات سمجھ لی. اور عورت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرد کی 100% توجہ چاہتی ہے. تو اس لیے وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد پوری توجہ سے میری بات سنے, ادھوری بات نہ سنے, فل اٹینشن دے. پانچویں مثال کہ عورت جب کہتی ہے کہ میری گفتگو کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتی ہے کہ مجھے آپ سے باتیں نہیں چاہیے, مجھے آپ کا پیار چاہیے. اور مرد اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا تو کوئی کام سیدھا ہے ہی نہیں, تو وہ الٹا ریئیکٹ کرتا ہے, کھردری آواز میں ہارش گفتگو کرتا ہے. یہی چیز پھر غصے کا باعث بنتی ہے. چھٹی مثال کہ عورت کہتی ہے مجھے آپ کے ساتھ محبت کا وقت چاہیے, تو وہ دراصل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آپ مصروف ہیں, میں آپ کو مس کرتی ہوں, آپ کی کمی محسوس کرتی ہوں. تو اس کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ میں آپ وہ محبت چاہتی ہے تو میں آپ کو محبت دوں گا.
لیکن خاوند اس کا کوئی اور مطلب سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں اس کی ٹیک کیئر نہیں کرتا, میں اس کا خیال نہیں کرتا, میں لاپرواہ قسم کا آدمی ہوں. تو مرد یہ سمجھتا ہے, عورت کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے, یہ پھر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے.